پری ڈائبٹک یا فیٹی لیور کی وجہ سے بڑی ہوئی توند ایک ہفتے میں کم کریں؟ جی ہاں، ایسا ممکن ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف طبی معالج حکیم سید مشرف علی زیدی۔ آپ 2004 سے طب کی پریکٹس کر رہے ہیں اور وفاق اطباء پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس تیر بے ہدف نسخہ کون سا ہے جو فیٹی لیور سے بڑی اس توند کو اندر کر دیتا ہے۔ جناب جی السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ حکیم صاحب، ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، یقین کریں وہ بڑے بیچارے اسمارٹ ہوتے ہیں، ان کی ٹانگیں جسم، لیکن ان کا پیٹ جو ہوتا ہے نا، توند وہ نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آج یہ بتائیں پہلے ناظرین کو کہ یہ اس طرح کی بے ڈھنگی بے شیپ توند جو ہے وہ کیوں نکلتی ہے ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ شہزاد بھائی، آج کا ٹاپک بڑا اچھا سلیکٹ کیا آپ نے۔ یہ معاملہ، یہ مسئلہ ہر دوسرے تیسرے فرد تک پہنچ گیا ہے۔ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم اس وقت لاہور میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہاں پر کاٹن کا سوٹ، سر پر بال کم ہو جانا اور توند نکلنا خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، آپ دیکھیں نا، سیٹھ صاحب جتنے بھی ہیں، جتنے بھی شالمی کے تاجر ہیں اور جو کارخانہ دار ہیں تھوڑے بہت، جن کے پاس پیسے ہیں، ٹرکوں کے مالک ہیں، ٹرانسپورٹرز ہیں، وہ اسی شیپ میں گھوم رہے ہوتے ہیں وہ، اور لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے تو لہٰذا یہ شیپ صرف امیروں کی ہے۔ تو شہزاد بھائی، زیادہ تر جو مریض ہیں ان کو ہم امیر سمجھتے ہیں، لیکن وہ بیچارے غریب ہیں، بیمار ہیں، اور خدا نہ خواستہ آپ یا آپ کا پیارا اس شیپ میں آ گیا ہے کہ اس کی ٹانگیں پتلی ہو گئی ہیں، بازو، کندھے وغیرہ سوکھنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن پیٹ بے ڈھنگا اور عجیب سی توند ایک باہر نکل۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ان میں سستی اور تھکاوٹ زیادہ رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، خاص طور پر ناظرین، اگر کھانے کے بعد آپ میں سستی آ رہی ہے اور آپ سے چلا پھرا نہیں جا رہا، فوراً نیند آ رہی ہے اور بالکل آپ کاہل ہو گئے ہیں اس وقت کھانا کھانے کے بعد، تو یہ الارمنگ صورتحال ہے۔ اس کے بعد علاوہ آپ کا صرف پیٹ بڑھ رہا ہے، پھول رہا ہے، اور تھوڑا سا کھانا کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے لیکن وزن میں کمی آ رہی ہے، یہ بھی الارمنگ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے دائیں حصے میں، جو آپ کا دایاں حصہ ہے، اس میں ہلکا ہلکا درد رہنا شروع ہو جائے، کبھی ہو جائے، کبھی ٹھیک ہو جائے، کبھی ہو جائے، کبھی ٹھیک ہو جائے، اور بلا وجہ آپ کو فٹیگ رہنا شروع ہو جائے، اور کہیں نہ کہیں جسم کے حصے میں خارش ہونا شروع ہو جائے۔ اچھا، اسی طرح ہاتھ کی ہتھیلیاں جو ہیں پہلے بالکل ٹھیک ہوں اور بعد میں سرخ ہونا شروع ہو جائیں۔ اچھا، ضرورت سے زیادہ شروع، یعنی نارمل سے آگے چلی جائیں۔ ہاں، تو یہ خطرناک علامت ہے۔ یہ جو آپ کو موٹاپا آ رہا ہے، یہ جو آپ کی توند نکل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ فیٹی لیور کا شکار ہو چکے ہیں۔ اچھا، تو حکیم صاحب اس کے اسباب کیا ہیں کہ یہ کیوں اس طرح فیٹی لیور ہو رہا ہے؟ شہزاد بھائی، جو سب سے بڑی وجہ ہے جو ہمارے ہاں بڑھ رہی ہے، وہ ہے ایلوپیتھک پین کلرز کا بے تحاشا استعمال۔ اچھا، وہ لیور کو فیٹی کر رہا ہے۔ اینٹی بائیوٹک کا بے تحاشا استعمال، اور میپرازول جو سالٹ کا نام ہے، میدے کا جو کیپسول ہے، خالی پیٹ ہم روز کھاتے ہیں لوگ، جی بہت زیادہ اربوں روپے کا بکا ہے، وہ بہت زیادہ بکنے والا، یہ فیٹی لیور کر رہا ہے۔ اور ایک اور اہم وجہ ہے ٹھنڈا پانی۔ اچھا، خاص طور پر کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا، یا خالی پیٹ یا بھرے ہوئے پیٹ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی جو ہے، سمجھیں وہ فیٹی لیور کی طرف لے کر جا رہا ہے سب لوگوں کو۔ اور کولڈ ڈرنکس کا بے تحاشا استعمال، بے دریغ استعمال فیٹی لیور کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور ایک خطرناک ترین اور بات، جتنے عطائی ڈائٹیشین اور نیوٹریشنسٹ ہیں، جتنے ایلوپیتھک عطائی ڈاکٹر ہیں، وہ ہر مریض کو کہہ رہے ہیں کہ فیٹی لیور کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اچھا، حالانکہ فیٹی لیور آ گیا ہے، ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہر بندہ فیٹی لیور ہوتا ہے، میں بھی فیٹی لیور ہوں، آپ بھی فیٹی لیور ہیں، فلانا فیٹی لیور ہے۔ او بھائی، تم بیمار ہو، ڈاکٹر ہونے کے باوجود، تو مریض کو تو صحیح طرح سے گائیڈ کرو کہ جب آپ فیٹی لیور کا شکار ہو گئے اور یہ جو میں نے علامات بتائی ہیں یہ آ گئی ہیں، اس کے بعد اگر آپ نے اپنے فیٹی لیور کو ریورس نہ کیا تو آپ پری ڈائبٹک ہو جائیں گے۔ اچھا، پکا، یعنی کہ لازمی طور پہ اس کے بعد آپ ادھر جائیں گے؟ ہاں جی، پری ڈائبٹک ہو جائیں گے اگر یہ علامات آ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر کھانے کے بعد آپ کے لیور کے اوپر بوجھ زیادہ پڑ رہا ہے، لوڈ زیادہ پڑ رہا ہے،
تو لیور ہمارا مین آرگن ہے جو کہ خام مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے تمام آرگنز کو جی جو اپنا فیل انجام دیتے ہیں. تو فیٹی لیور کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے باقی آرگنز بھی باقی اعضاء بھی سست ہونا شروع ہو جاتے ہیں فیٹی لیور کی وجہ سے. اچھا تو ناظرین عطائی ڈاکٹروں کے عطائی ڈائٹیشن کی اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر فیک معلومات پر بالکل انحصار نہ کریں. اگر یہ علامات آپ کے پاس آ گئی ہیں تو آپ فوری طور پر مستند معالج سے رابطہ کریں, اپنی تشخیص کروائیں, پراپر تجویز کروائیں. اچھا حکیم صاحب, اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ایک ایسا نسخہ ہے جو ہفتے 10 دن میں اس کو ختم کر دیتا ہے اور بڑا تیر بے ہدف نسخہ ہے. ذرا بیان کریں ناظرین تاکہ ان کو علاج مل سکے, سہولت مل سکے. شاید بھائی نسخہ بڑا سادہ ہے. 1 گلاس پانی کے اندر 1 چمچ سیب کا سرکہ شامل کرنا ہے اور اس کے اندر چند بوندیں لیمو کی ڈالنی ہے. صبح صبح نہار پیٹ لینا ہے. اچھا. اور اس کے بعد میں سستی ترین 3 چیزیں بتا رہا ہوں. اچھا. سادی سستی ہر جگہ مہیا ہونے والی. پہلے نمبر پر ہے کلونجی. کلونجی دانہ لینا ہے اور میتھی دانہ لینا ہے. اچھا میتھی دانہ اور کلونجی دیکھ کر لینے کہ آپ میتھی دانے کی جگہ میتھی دانہ ہی لے رہے ہیں. کلونجی اگر آپ خرید رہے ہیں تو کلونجی ہی لے رہے ہیں, پیاز کے بیج تو نہیں ہیں. زیادہ تر آج کل کلونجی کے نام پر پیاز کے بیج مل رہے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کست شیری. اچھا پہلی والی 2 چیزیں جو ہیں کلونجی اور میتھی دانہ یہ آپ نے لینا ہے 50-50 گرام اور اس کے اندر ان سے ڈبل مقدار یعنی کہ 100 گرام آپ نے کست شیری شامل کرنی ہے جی. ان کا صفوف بنا لینا ہے اور 1 چھوٹی چائے کی چمچ صبح اور 1 چھوٹی چائے کی چمچ شام کو نیم گرم پانی سے کھانا کھانے کے بعد لینی ہے. اچھا. چائے چھوڑ دینی ہے, آپ نے بادی چیزیں چھوڑ دینی ہے, بیکری آئٹم چھوڑ دینی ہے, تر چیزوں سے پرہیز کرنا ہے اور گرم اشیاء سے پرہیز کرنا ہے. اور یہ آپ نے نسخہ چند دن استعمال کریں گے تو آپ کو فوری افاقہ ہو جائے گا, آپ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس نسخے کو تحمل مزاجی کے ساتھ مستقل چند دنوں کے لیے استعمال کریں, انشاءاللہ بھلے چنگے. جی ناظرین, یہ تھے حکیم مشرف علی زیدی جنہوں نے پری ڈائبٹک یا فیٹی لیور کی وجہ سے جو بے ڈنگی توند ہوتی ہے اس کو کم کرنے کا تیر بے ہدف نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس کے اسباب بھی بتائے اور علاج بھی بتا دیا اور پرہیز بھی بتا دیا. اگر آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو شفا دے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.